ڈاکٹر مارن بلوچ کی تنظیم کا آپ کے سامنے ہے. انہوں نے پیسفل اسمبلی کال کی لیکن اسٹیٹ نے پینک ہو کر چاروں طرف سے رستے بند کر دیے. وائلنس یوز کیا گیا, لوگ مرے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو فریڈم آف اسمبلی کا جو حق کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے, اگر وہ اپنا احتجاج گوادر میں کرتے تو شاید یہ حالات جو اس دن جتنے لوگ ہلاک ہوئے شاید نہ ہوتے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے آرڈر جاری کیے, غیر آئینی آرڈر ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف اسپیچ کے رائٹس دیتے ہیں, اور پریس کلب شاید ایک خود مختار ادارہ ہے. ڈی سی کی انٹرفیئرنس ان معاملات میں اس کی بالکل گنجائش نہیں بنتی, لیکن ظاہر ہے ان کو جو احکامات آئیں گے تو وہ اسی پہ عمل درآمد کرتے ہیں. بلوچستان اس وقت ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, یہاں پہ کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے, اور ہمارے بہت سارے ساتھی جن میں جو ایکٹیوسٹ تھے اس دنیا میں نہیں رہے, جو جرنلسٹ تھے یا جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ HRCP کے ساتھ تھے, صرف اسی وجوہات پر ان کو نشانہ بنایا گیا کہ وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے اور یہ رپورٹس میڈیا میں کوریج دیتے تھے. ڈس اپیئرنسز کے واقعات ہو رہے ہیں, اب بھی ہو رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کا فگر ڈیٹا ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز مختلف کلیم کرتی ہیں, لیکن اس میں ایک کنفرم ڈیٹا اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ بہت سارے لوگ رپورٹ نہیں کرتے. 30 اگست یہ آج کے دن پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال 2023 سے بلوچستان میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام اور امن و امان کی بڑھتی ہوئی صورتحال کی نشاندہی کی. صوبے میں صرف 2023 میں عسکریت پسندوں کی جانب سے 110 حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی. مارچ 2023 میں پولیس قافلے پر خودکش حملہ ہوا بولان میں, تو پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے, اور جبکہ ستمبر میں مستنگ میں مسجد کے قریب خودکش حملے میں عام شہریوں سمیت 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. پچھلے سالوں کی طرح بلوچستان میں جبری گمشدگی اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات تشویش کا باعث رہے, اور ان واقعات میں مجرموں کو سزا نہ ملنا اور حکومتی بے حسی کا عنصر نمایاں رہا. نومبر 2023 میں نوجوان بلوچ حقوق کے کارکنوں نے ایک بلوچ نوجوان کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف تربت سے اسلام آباد تک مارچ کیا. مارچ کے شرکا کو ہراساں کیا گیا اور پولیس نے پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے ان کے پرامن احتجاج کے حق کو پامال کیا. گوادر میں حق تو تحریک ریاست کی جانب سے جبری گمشدگیوں سمیت حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیکورٹی کے غیر معمولی اقدامات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتی رہی. اظہار رائے کی آزادی محدود رہی اور صحافی, سیکورٹی فورسز, علیحدگی پسند گروہوں میں اور قبائلی رہنماؤں سمیت مختلف عناصر کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کے خوف کے باعث پریس پر پابندیوں کے بارے میں بات کرنے سے ہچکچاتے رہے. فوجی اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ 2023 میں اگست 2023 میں انوار اللہ کاکڑ کے بطور نگراں وزیر اعظم تقرر کی شکل میں دیکھا گیا. کئی سیاسی تجزیہ کاروں نے اس اقدام کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ بلوچستان عوامی پارٹی میں ان کی سابقہ پوزیشن سے منسوب کیا. مقامی حکومت کے متنازع حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کوئٹہ میں جو لوکل باڈیز کے انتخابات تھے وہ روک دیے گئے, جبکہ بجٹ کی کمی نے حکومتوں کے کام کرنے کی استعداد کو متاثر کیا. بلوچستان کی کانوں میں متعدد حادثات پیش آئے. 2023 کے دوران صوبے میں کم سے کم 36 کارکن ہلاک ہوئے اور 40 زخمی ہوئے. تاہم ایک مثبت پیش رفت یہ بھی ہوئی تھی کہ بلوچستان حکومت نے صوبے کی ماہی گیر برادری کو مزدوروں کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا. خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات سال بھر رپورٹ ہوئے. ایک واقعے میں ڈیرہ مراد جمالی میں ایک شخص نے شادی کے رشتے سے انکار کرنے پر نوعمر بیٹی کو قتل کر دیا, جبکہ ایک اور واقعے میں چاغی میں مقامی جرگے نے ایک مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات کے الزام میں ایک نوعمر لڑکی کو سزائے موت سنائی. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ کو اس رپورٹ میں آپ کی مل جائیں گی. نصب شدہ لاشیں بہت ساری ایسے آئی ہیں جس میں ڈس اپیئرڈ لوگ تھے, لیکن دوسری طرف جو تنظیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے کسٹڈی میں تھے اور ان کو مار کے ڈمپ کیا گیا ہے, نہ کہ انکاؤنٹرز میں, یہ فیک انکاؤنٹرز میں. اور ہماری اطلاعات ہیں کچھ واقعات بالکل ایسے بھی ہوئے ہوں گے جس میں شاید اکا دکا وہ جو لوگ لسٹ میں ہو
किसी इनकाउंटर में हो, लेकिन मोस्टली ऐसे लगता है अगर आप उसको देखेंगे, क्योंकि आप परसों का वाक़या, इस तरह जब भी कोई वाक़या होता है इमीडिएटली आपको डिसअपियर्ड लोग 2-4 लोग, 8 लोग, 9 लोग, इसी तरह से फौरन रिएक्शन। तो आम दिनों में आपको ये नहीं नज़र आता, लेकिन जब कोई बड़ा वाक़या बलूचिस्तान में होता है उसके फौरन नेक्स्ट डे कोई मस्टशुदा लाशें आ जाती हैं और स्टेट की तरफ से ये कहा जाता है कि जी ये लोग जो डिसअपियर्ड थे ये वो लोग हैं और ये इस डिसअपियर्ड नहीं थे, दर हकीकत ये इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। तो ये इसको हम बैठ के यहाँ पे तो स्क्रूटनी नहीं कर सकते कि कौन लोग थे कौन लोग नहीं थे, लेकिन ये जैसे मैंने पहले कहा, इस पे एक चूँकि दोनों तंजीमों की मुतज़ाद राय है, तो इस पे एक बहुत ज़रूरी है कि स्टेट की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए, चाहे वो जुडिशल कमीशन हो या सरकार कोई और कमीशन को अपॉइंट करे। इस वजह से हम सिर्फ वो केसेस रिपोर्ट करते हैं जो हमारे पास कंफर्म केसेस आते हैं, लेकिन डिसअपियरेंसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और अब भी रेगुलर बेसिस पर डिसअपियरेंसेस हो रही हैं। दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से ये कहा जाता है अक्सर, जैसे आपने परसों के वाक़यात देखे और कल ही 9 बॉडीज़ आ गई, तो ये खुद बज़ात खुद शायद एक डाउट क्रिएट करता है कि आप जो भी कोई वाक़या यहाँ होता है और उसके चंद दिन के फ़ौरन नेक्स्ट डे आप देखते हैं कि कुछ मस्टशुदा लाशें या कुछ डेड बॉडीज़ फेंक दी जाती हैं कि जी ये इनकाउंटर में हलाक हुए हैं। तो ये ज़ाहिर है इसके लिए एक हम समझते हैं कि एक फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी कोई की जानी चाहिए ताकि ये बात वाज़ेह हो सके। ज़ाहिर है दोनों तरफ से जो है ना इल्ज़ामात आते हैं और जो हुकूमत की तरफ से अक्सर यही कहा जाता है और उनकी एक स्टैंड यही है कि जो डिसअपियर्ड लोग हैं वो मोस्टली इन वाक़यात में इन्वॉल्व हैं, लेकिन HRCP ये नहीं समझती। बेशक कुछ लोग होंगे ऐसे वाक़यात हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है डिसअपियर्ड लोगों को रैंडमली उठा लिया जाता है। अगर कोई सिक्योरिटी बेस्ड इस तरह के डिसअपियरेंसेस हो या इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसअपियरेंसेस हो, फिर हम समझते हैं कि कानून मौजूद है, ये मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में शायद जो है कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रखा गया है, उस पर अमल दरामद नहीं है, लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको इस सूबे में अवेलेबल नहीं नज़र आएंगे कहीं पे भी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आज़ादी दी है, चाहे वो आज़ादी इज़हार राय है, चाहे वो आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली है, चाहे आपके ये खुद बज़ात खुद जो है लोगों को गायब करना ये कानूनन जुर्म है और स्टेट की तरफ से जो है जो एक अगर किया जाए तो चाहे वो एक शख्स भी हो। हम कहते हैं कि डिसअपियरेंसेस बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, बहुत सारे फिगर्स भी क्लेम करते हैं, हम कहते हैं एक शख्स भी क्यों डिसअपियर हो, क्योंकि स्टेट की तरफ से डिसअपियर किया जाना एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रुझान होता है। तो हम समझते हैं डिसअपियरेंसेस को बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ख़त्म किया जाना चाहिए। जितने लोग जो डिसअपियर्ड हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ आप एविडेंस है चार्जशीट करें, आपके कानून में सज़ाएँ मौजूद हैं, उनको सज़ाएँ दें। जिस तरह से ये किया जा रहा है ये गैर इंसानी, गैर आईनी, गैर कानूनी तर्ज अमल है। दूसरी बात आपने जो डेटा के हवाले से की, देखिए डेटा आप खुद जर्नलिस्ट हैं, वो डेटा हम शेयर कर सकते हैं जो एक सही सोर्सेस से हमें आती हैं। बाकी आप बहुत सारा डेटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक हम हमारे सोर्सेज किसी न्यूज़ को कंफर्म नहीं करते उस वक्त तक हम नहीं देते। इसीलिए हमारे पास जो डिसअपियरेंसेस के फिगर भी होते हैं वो कम इसलिए होते हैं कि हम रिपोर्टेड केसेस जो होते हैं उनको हम चाहे वो इंग्लिश है या उर्दू दोनों मीडियाज़ को हम रेगुलरली पूरे पाकिस्तान में वॉच करते हैं और हम उसमें जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उसको हम कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक मखसूस चैनल्स को या मखसूस जो है न्यूज़पेपर, हम सारे न्यूज़पेपर्स को जो बड़े न्यूज़पेपर हैं उनको हम देखते हैं, उस पर जहाँ ज़रूरत होती है हम अपना फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उसकी ऑथेंटिकेशन देखते हैं, फिर हम उसको कंफर्म करते हैं। हम तो कोई सियासी जमात नहीं है कि हम कोई पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ,
کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہم آتے ہیں، پریس کلب میں آتے ہیں یا کنسلٹیشنز کرتے ہیں یا باہر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوتی ہیں، یہ بذات خود ایک ایویڈنس ہے کہ ہم نے یہ رپورٹ کیا ہے اور اس میں یہ ہمارے رپورٹ کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری تھا، اس لیے ہم نے رپورٹ کا حصہ بنایا ہے. ہماری نظر میں ہم سب برابر ہیں. ہمارے ہاں اگر باقی صوبوں میں شاید تفریق کی جاتی ہو، لیکن شاید بلوچستان ایسا صوبہ ہے یہاں ہر رنگ نسل زبان کے لوگ رہتے ہیں. واقعات ہوتے ہیں یہاں پہ ڈسکرمنیشن کے، اور صوبوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم نے اسمبلی کا ریفر کیا تھا، یہ اسمبلی کے بل کا ریفرنس ہے، نہ کہ ہم نے ہمارا کوئی اس پہ وہ تھا انپٹ تھا. یہ وہ ہم نے بلز جو ہے اس کا ہم نے ریفر کیا کہ یہ بل اسمبلی اس طرح کے بلز ہمارے یہاں منظور کی جاتی ہیں. ہم نے اس میں آپ دیکھیے پڑھ لیجیے غور سے، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ اس میں انوالو تھے، ہم نے کہا ان پر الزام ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے اس پہ الزام، ہم نے جو لوگوں کی طرف سے الزام آئے جو ان کے نجی جیل میں، یہ اگر دیکھیے اگر یہ بات پروف ہوتی ہے، اور یہ میرے خیال میں بہت سارے ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کے ذاتی جیل ہیں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہم بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن میں ان کے اسپیسیفک اس کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ہمارے پاس جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے میڈیا میں بہت ہائی لائٹ ہوا، اس کے بعد جب ان لوگوں نے یہ الزامات لگائے کہ ان کے ذاتی جیل ہیں اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو رکھتے ہیں، اور وہیں سے یہ جو لیٹسٹ وہ لڑکی کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے بیسس پر وہ ایک بڑا، اب چونکہ یہ 2023 کا واقعہ ہے، بہت دن یہ سرخیاں اس پہ چلتی رہیں، اور ہمارے خیال میں ضروری ہے اگر اس طرح کا کیس پروف ہوتا ہے، جہاں تک پروف کرنا یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، نہ شاید آپ کا کام ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اگر کوئی الزام لگا ہے، اور باثر لوگوں کے خلاف کتنے الزامات ثابت ہوتے ہیں تو آپ کو بہتر مجھ سے پتہ ہے. جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کا نظام ہے اس پہ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہم سب ساتھیوں سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. جی بکری صاحب دیکھیے اور سورسز کیا ہو سکتے ہیں ہمارے پاس جو سب سے، اور میرے خیال میں کوئی جو ایک تو ہمارے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں، والنٹیئرز ہوتے ہیں. کوئی ایسی خبر اگر نیوز میں نہ آئے، میں ان کے ذریعے آئے، چونکہ آپ کے علم میں ایک ہمارا منتھلی جہد کے نام سے بھی ایک ہر مہینے ہم ایک رسالہ چھاپتے ہیں، آن لائن اویلیبل ہے، تو اس میں ہمارے مختلف رپورٹرز ڈسٹرکٹس میں ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں. باقی ظاہر ہے نیوز تو ہر قسم کی نیوز اخبار میں ہی آئے گی اور وہیں سے ہم اس کو لیں گے، کوئی اور سورسز تو اس کے ہو نہیں سکتے ہیں. جہاں تک آپ فریڈم آف اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، فریڈم آف اسمبلی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. سیاسی جماعتیں ان کا کام ہی احتجاج کرنا، اجتماع کرنا ہے، اور پریس کلب میں بہت سارے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جہاں ان کے اجتماع ہوتے ہیں، کنسلٹیشنز ہوتے ہیں. سول سوسائٹی کے ہمارے اپنے سارے کنسلٹیشنز یہیں پہ ہم کراتے ہیں. تو یہ ایک میرے خیال میں غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے، اسٹیٹ کو فوراً یہ وڈرا کرنے کی ضرورت ہے.